اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلاری۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سماجیات یعنی کہ سوشولوجی کا سیکنڈ لیسن جو کہ مزدوری یا محنت کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے بلینکس کو ڈسکس کر لیں گے بچوں۔ محنت کی تقسیم ڈیش کا سبب بنتی ہے، خصوصی مہارت۔ سیکنڈ بلینک، زمین سے محروم زرعی مزدوری کو ڈیش مزدور کہا جاتا ہے، غیر منظم مزدور۔ طبی اداروں میں کام کرنے والوں کو ڈیش مزدور کہا جاتا ہے، منظم۔ فرسٹ کوشچن، محنت کی تقسیم سے متعلق کتاب دی ریپبلک کس نے لکھا؟ جواب، افلاطون۔ کوشچن نمبر 2، انسانی سماج فطری تفرقات سے تشکیل پاتا ہے، یہ کس نے کہا؟ افلاطون۔ کوشچن نمبر 3، محنت کی تقسیم سے کم صلاحیت والے مزدوروں کی تشکیل ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ کارل مارکس۔ کوشچن نمبر 4، مزدوری سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک شخص جسمانی یا ذہنی محنت کے ذریعے آمدنی یا اشیاء کی شکل میں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 5، منفرد مزدور سے کیا مراد ہے؟ کام کی مناسبت سے تنخواہ کے اصول کے خلاف ورزی، جہاں مزدوری کو متفرق یعنی کہ فرق مزدوری کہا جاتا ہے۔ ڈفرینشیٹ۔ کوشچن نمبر 6، مزدوری میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ دو فرد ایک ہی کام کو بیک وقت کریں اور ایک کو زیادہ اجرت یعنی کہ زیادہ تنخواہ اور دوسرے کو کم اجرت ملتی ہے تو ایسے مزدوری میں تفریق یا اختلاف کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، تنخواہ کے بغیر یا بغیر اجرت مزدوری سے کیا مراد ہے؟ مزدوری جس کے بدلے کسی طرح کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، ایسی مزدوری کی سرگرمی بغیر اجرت مزدوری کہلاتی ہے۔ کوشچن نمبر 8، اجرت مزدوری یا اجرت کے ساتھ کام سے کیا مراد ہے؟ مقررہ تنخواہ کو گھنٹوں کی بنیاد پر، روزانہ مزدوری کی بنیاد پر، ہفتہ یا مہینے کی بنیاد پر جسمانی محنت یا ہنر مندی کے بدلے میں دی جانے والی اجرت یا تنخواہ کو اجرت مزدوری یا اجرت کے ساتھ کام کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 9، اجرت مزدوری کی مثالیں دو۔ چھوٹے کاروباری، فیکٹریوں میں کام کرنا، ٹیچر کی حیثیت سے اسکولوں میں کام، عمارت کا کام وغیرہ۔ منظم مزدور کس کو کہا جاتا ہے؟ قانون اور پابند قاعدہ مقررہ کام کاج کے شعبوں میں کام کرنے والوں کو منظم مزدور کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 11، غیر منظم مزدور سے کیا مراد ہے؟ غیر منظم مزدور وہ ہیں جہاں قانونی دفعات مکمل طور پر حکومت نہیں کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 12، سرکولر مائگریشن کے متعلق کس کتاب میں تجزیہ کیا گیا ہے؟ کتاب فٹ لوزرز۔ کوشچن نمبر 13، محنت کی تقسیم یا تقسیم کار سے کیا مراد ہے؟ ایک سماج کے لیے ضروری سہولیات اور اشیاء الگ الگ شعبے کے مزدوروں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے سماج کے لیے ضروری غذائی اجناس کے لیے کسان کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، لباس بنانے کے لیے درزی کی ضرورت ہے۔ محنت کی تقسیم ان تمام مزدوری کے شعبوں کو متحد کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 14، غیر منظم مزدوروں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ غیر منظم کام کرنے والے مزدوروں کو بہت سے سماجی اور معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں مقررہ اجرت نہیں ملتی، ہجرت، سماجی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں،
قانونی چوکٹ اور بچہ مزدوری، جسمانی اور ذہنی استحصال۔ کوشچن نمبر 15، منظم مزدوری کی شکلیں کون کون سی ہیں بیان کیجیے۔ منظم شعبہ کار میں اقتدار کا مقام و مرتبہ بھی منظم ہوتا ہے۔ منظم مزدوروں کے لیے خصوصی مہارت، تربیت، ہنرمندی، تجربہ اور تعلیمی صلاحیت کے موقع رہتے ہیں۔ ان کے کاموں کے سارے معاملات تحریری انداز میں ہوتے ہیں۔ ان کو ایک مقررہ تنخواہ، مہنگائی بھتہ، چھٹیوں کے دوران تنخواہ اور وظیفہ یابی کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ طبی سہولیات بھی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خانگی کمپنیاں، کارخانے، صنعتی ادارے، اسکول اور کالج، بیمہ کمپنیاں، فوج، پولیس کا محکمہ وغیرہ۔ کوشچن نمبر 16، غیر منظم مزدوروں کے سماجی تحفظ کے مسائل کو واضح کیجیے۔ غیر منظم مزدور سماجی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ انسان کو جینے کے لیے ضروری سہولیات جیسے رہائش، صحت، غذا، پینے کا صاف پانی، کمائی کے یکساں موقع، مساوات وغیرہ کو عوامی طور پر فراہم کرنے کو سماجی تحفظ کہتے ہیں، لیکن یہ غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 17، اجرت کے ساتھ مزدوری کیا ہے؟ مثالوں کے ساتھ سمجھائیے۔ مقررہ تنخواہ کو گھنٹوں کی بنیاد پر، روزانہ مزدوری کی بنیاد پر، ہفتہ یا مہینے کی بنیاد پر جسمانی محنت یا ہنرمندی کے بدلے میں دی جانے والی اجرت یا تنخواہ کو اجرت مزدوری یا اجرت کے ساتھ کام کہا جاتا ہے، جیسے کہ فیکٹریوں میں کام، ٹیچر کی حیثیت سے اسکولوں میں کام، عمارت کا کام، گاڑیوں کی مرمت، گیراج، زرعی مزدور وغیرہ۔ کوشچن نمبر 18، کام کی تقسیم کے وجوہات کیا ہیں؟ خصوصی مہارت، عمر، ذوق، صلاحیت، قابلیت، ہنر، جنس، خواہش۔ کوشچن نمبر 19، اجرت اور بغیر اجرت کے مزدوروں کے درمیان فرق بیان کریں۔ تو پہلے میں یہاں پر اجرت کے ساتھ مزدوری جو ہے وہ پہلے باکس میں یہاں جو دیا گیا ہے بچوں وہ پہلے پڑھوں گی، اس کے بعد جو ہے بغیر اجرت کے ساتھ مزدوری کے بارے میں متعلق جانیں گے بچوں۔ مزدوری جس کے بدلے کسی طرح کا معاوضہ دیا جاتا ہے، کام با مقصد ہوتا ہے، مقررہ مقصد کے بدلے کسی نہ کسی شکل میں مادی فائدہ پہنچانا ہے۔ مثال، مالی فائدے کے لیے کھیت میں ہل چلانا، کارخانے میں کام کرنا، اسکول میں پڑھانا وغیرہ۔ اسی طرح سے بغیر اجرت کے ساتھ مزدوری جس کے بدلے کسی طرح کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، کام با مقصد نہیں ہوتا ہے، کسی فائدے کے بغیر دلی خواہش کے لیے کام کرنا۔ مثال، ماں گھر میں گھر والوں کا کھانا تیار کرتی ہے، فنکار اپنی دلی خواہش کے لیے تصویر بناتا ہے۔ کوشچن نمبر 20، منظم مزدور اور غیر منظم مزدوروں میں فرق لکھیے۔ پہلے منظم مزدور کے بارے میں پڑھیں گے بچوں۔ ان کی محنت کا ایک منظم قانون ہوتا ہے، ان کو مقررہ تنخواہ ہوتی ہے، ان کے تمام معاملات تحریری انداز میں ہوتے ہیں، طبی سہولیات دی جاتی ہے۔ مثال، اسکول، کالج، کمپنیوں میں کام کرنے والے۔ اسی طرح سے غیر منظم مزدور، ان کی محنت کا کوئی منظم قانون نہیں ہوتا ہے، ان کو مقررہ تنخواہ کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے تمام معاملات تحریری انداز میں نہیں ہوتے ہیں، کوئی طبی سہولیات نہیں دی جاتی ہے۔ مثال، گھر کی تعمیری کا کام، زرعی مزدوری، ترکاریاں بیچنے کا کام، سواریوں کی مرمت کرنا۔ کوشچن نمبر 21، بچہ مزدوری کے مسائل دن بدن کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ غربت کی وجہ سے، گھریلو تنازعات کی وجہ سے، زراعت میں پسماندگی، بچوں کی اسمگلنگ، سرمایہ دارانہ پہلو، خطرناک ماحول میں کام کرنا۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔